السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا شب برات کو ہمیں قبرستان جانا چاہیے؟ کیا مردے کی قبر پر جا کر کے 15 شعبان کو شب برات کو فاتحہ کرنا چاہیے؟ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حدیث پاک میں ان چیزوں کا ذکر ہے؟ اور ہمیں 15 شعبان کو قبرستان میں جا کر کے کیا کرنا چاہیے؟ آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا شب برات سے پہلے، ٹھیک ہے؟ زیارت قبور جائز ہے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ اس کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، مسلم شریف جلد نمبر 1 کتاب الجنائز صفحہ نمبر 312 پر یہ باتیں موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور مشکات شریف باب زیارت القبور الفصل الاول صفحہ نمبر 152 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لہٰذا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں زیارت کرو؟ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبر سے منع کیا تھا، لہٰذا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہمیں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ ان احادیث طیبہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ قبرستان جانا جائز ہے، مستحسن ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات یہ کہ شب برات میں یعنی 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں، وہ آپ جان لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی باری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی باری میں رات کو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بستر پر نہیں پایا۔ جب میں نے تلاش کیا تو یکایک کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع میں موجود ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یعنی شب برات کو آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگار کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں اگر کوئی گننا بھی چاہے تو نہیں گن پاتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا تھا کہ کوئی انسان گننا بھی چاہے تو مشکل سے گن پاتا تھا۔ اب بتائیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب برات کو بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر گنہگار کو بخش دوں گا اس رات کو۔ اس وجہ سے ہمیں شب برات کو قبرستان جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ جو اس دنیا سے آپ کو پوری پراپرٹی چھوڑ کر کے آپ کو دے کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پوری زمین و جائیداد آپ کے نام کر کے گیا ہے، اس ماں باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو اور آپ بخشش مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اس دعا کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو بھی بخش دے اور اسے بھی جنت میں داخلہ فرما دے۔ کیا پتہ اس وجہ سے آپ اس مبارک رات میں 15ویں شعبان کو قبرستان جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ قبرستان نہیں جاتے ہیں تو کم از کم گھر پر ہی بیٹھ کر کے مرحومین کے لیے دعا مانگیں، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔